بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے عمل کی لوگوں میں شہرت چاہے گا، اللہ اس کے اس ریاکارانہ عمل کی خبر لوگوں تک پہنچا دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کر دے گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ جس شخص کی نیت یہ ہوگی کہ میں کوئی بھی نیک عمل کروں تو لوگ اس میرے عمل کی تعریف کریں، یعنی کہ وہ لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، وہ ریاکار ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں تو لوگ میری تعریف کریں۔ اسی کی سپورٹڈ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس 3 ایسے لوگ لائے جائیں گے جن میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس مالدار سے پوچھے گا کہ تجھے میں نے جو مال دیا تھا وہ تو نے کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پر تیری راہ میں نے خرچ نہیں کیا، ہر موقع پر میں نے تیری راستے میں خرچ کیا، میں نے غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کا سہارا بنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ دنیا میں تجھے سخی کہیں اور تیری تعریف کریں، تو دنیا میں نے تجھے لوگوں سے سخی بھی کہلوا دیا اور تیری تعریف بھی کہلوا دی، تیرا اجر تجھے دنیا پر مل گیا جیسا کہ تیری نیت تھی، تو یہاں تیرے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، تو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا تھا تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو علم دیا تھا تو نے اس پر کہاں تک عمل کیا؟ وہ کہے گا یہ اللہ میں نے لوگوں کو حفظ کرایا، لوگوں کو علم سکھایا، لوگوں کو جو ہے تعلیم دی اور ہر موقع پر میں نے جو ہے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے فاضل کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تیری تعریف کہیں، تو دنیا پر تجھے عالم بھی کہا گیا، قاری بھی کہا گیا، مولانا بھی کہا گیا، فاضل بھی کہا گیا، سارے لقب تجھے دنیا پر مل گئے جیسا کہ تو چاہ رہا تھا، لہذا یہاں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص وہ جو شہید، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ اللہ کہے گا یا اللہ جان سے بڑی کیا چیز تھی، میں نے تیرے لیے وہ بھی دے دی، میں تیرے لیے جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جنگ اس لیے کی، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، لہذا یہاں تیرے لیے بھی اوندے منہ جہنم ہے اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل قطعی پسند نہیں ہے جس میں ریا ہو، نمود ہو، نمائش ہو، جو آدمی اپنی شہرت چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ کسی شخص کی اگر انسان 10 روپے سے بھی مدد کرتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی ریا ہو تو اس کی یہ چاہے کہ یہ میری تعریف کرے یا لوگ کہیں یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ سارا اعمال اس کا رائگاں ہے، برباد ہے، کوئی فائدہ اسے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو وہ عمل پسندیدہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا جائے۔ ہم کو دنیا پر جو بھی کام کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باریک بین ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ انسان کون سی نیت سے، کس دل سے کیا کام کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی بھی طریقے کی کسی کی رضامندی، کسی اور کی خوشنودی شامل حال نہ ہو، ورنہ سارا کیا کرایا پانی پھر جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔